أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا صدق الله العظيم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں ذکر فرمائی جو ان کی پسندیدہ ہیں، ان میں ہم تین کا بیان کر چکے ہیں، اور نساء یعنی عورتیں اور عورتوں کے حقوق، اس حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ عورتیں اور عورتوں کے حقوق جو بہت زیادہ پامال ہو رہے تھے، وہ عورتیں مجھے بہت پسند ہیں جن کے حقوق ضائع کیے گئے، جن کو دکھ اور تکلیف پہنچائے گئے، ان کو قسم قسم کی تکلیفیں لاحق ہوئیں اور حتیٰ کہ زندہ تک دفن کی جانے لگی، بچیاں کی جاتی رہیں زمانے تک۔ وہ بھی بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ بہرحال بچیوں کے حقوق مقرر فرمائے، زندہ درگور کرنے سے منع فرمایا، موت کی عزت اور احترام، اور پھر بیویوں کے حقوق بیان کیے۔ اب ازدواجی زندگی میں تلخیاں بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ازدواجی زندگی ہو اور اس میں تلخی کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ باہم جو رہتا ہے آدمی، کبھی خاوند بیوی میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے اور اس اختلاف کی وجہ سے شکر رنجیسی ہو جاتی ہے، اختلاف ہو جاتا ہے۔ یہ ایک فطری تقاضا ہے کیونکہ ہر انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں اس کی بھی مثال رکھی گئی۔ یہ بہت جامع اسوہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں نے پہلے بھی کہیں یہ بات بیان کی تھی کہ ایک عیسائی نے ایک مسلمان کو کہا کہ تم عیسائی ہو جاؤ۔ اس نے کہا بھائی میں عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی عزت کرتا ہوں، بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن عیسائی میں ایسے لیے نہیں ہو سکتا ہوں کہ میں نے تو شادی بھی کرنی ہے، میری بیوی ہوگی، میرے پھر آگے بچے ہوں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو میں شادی کی نہ، ان کی بیوی تھی نہ ان کے بچے تھے۔ تو میں اگر یہ معلوم کرنا چاہوں کہ بیویوں کے ساتھ وقت گزارنے میں میرا پیغمبر کیسے وقت گزارتا تھا، تو میں عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے کیسے رہنمائی حاصل کروں؟ انہوں نے تو شادی ہی نہیں کی تھی۔ میں اگر یہ معلوم کرنا چاہوں کہ بیٹیوں کی شادیوں کی بیاہ کے مسئلے میں میرے پیغمبر کا کیا اسوہ ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو بیٹی کچھ نہیں تھی، وہ ان کا اسوہ کس طرح سے ہوگا اس سلسلے میں؟ ہاں تو میرے پیغمبر کی طرف آ جاؤ، اس کے اسوے میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس نے نکاح بھی کی، اس نے شادیاں بھی کی، کئی شادیاں کی، ان کے ساتھ نباہ بھی کیا، ان کے ساتھ اختلافات بھی رہے، اور ان اختلافات کو کس طرح عبور کیا، وہ بھی ایک رہنما واقعات ہیں۔ یہ ساری چیزیں میرے آقا والا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں ہے۔ اس لیے تو عیسائیت چھوڑو اور اسلام کی طرف آ جاؤ۔ وہ آدمی اچھا تھا، اس نے مان کی بات، اس نے کہا بات واقعی ہے، میرے پیغمبر کے اسوہ میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے، اس لیے اسی پیغمبر کی اتباع کرنی چاہیے جس میں کے اسوہ میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ زندگی میں تلخیاں بھی آتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات تلخی ہو گئی ایک دفعہ سب کے ساتھ، انفرادی تلخیاں بھی ہوتی رہی، ایک مجموعی تلخی ہو گئی۔ مجموعی تلخی اس طرح ہو گئی کہ جو ازواج مطہرات تھیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر نفقے کا اور بہتر کسوہ کا، یعنی زندگی کے کھانا پینا، اچھے کھانے پینے کا، اوسط اچھے کھانے پینے کا مطالبہ کیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو اتنا کچھ نہیں تھا۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کوئی ٹوٹا ہوا یا جس کا کچھ ہونا تھا۔ تو بیویاں تو ظاہر ہے کہ عام عورتیں تھیں، ان میں ان کا وہ مقام تو نہیں تھا۔ اس لیے وہ جب آئیں ادھر مدینے میں دیکھا تو مدینے میں خوشحالی تھی، ہر سال کی عورتیں نئے نئے کپڑے پہن کر آتی تھیں اور خوبصورت لباس پہن کر آتی تھیں اور گھر کے حالات میں یاد کرتی تھیں۔ تو ازواج مطہرات کو خیال ہوا کہ ہمیں بھی رسول اللہ سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ ایک درمیانے درجے کا کسوہ اور ایک درمیانے درجے کا نفقہ ہمارے لیے مقرر فرمائیں۔
میں ان کے شوہر نامدار جو ہیں ان کے پاس کمی تو ہے کوئی نہیں، بے شمار چیزیں ان کے پاس آتی ہیں، وہ گھر میں ٹکنے نہیں دیتے ہیں، جو چیز آتی ہے اٹھا کر دوسروں کو دے دیتے ہیں، تو دوسروں کو بھی ضرور دیں لیکن ہمارے نفقے کا بھی انتظام کریں، ہمیں ضرورت کے مطابق دینے کے بعد دوسروں کو دیا کریں۔ یہ بات ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الہ فرما لیا۔ الہ کا مطلب یہ کہ قسم کھا لی کہ میں عورتوں کے قریب نہیں کرتا، اور الہ کا ایک بڑا خانہ تھا، اس میں جا کر یہاں پذیر ہوتے ہیں، آمد رفت گھر میں منقطع فرما دی۔ بڑا افسوسناک منظر پیش ہو گیا کہ کسی نے یہ مشہور کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، تو صحابہ کرام رونے لگ گئے، آپ کی ازواج مطہرات بھی رو رہی تھی، سب پریشان تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر فاروق کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مزاج میں کوئی تلخی تھی، حضرت عمر نے ان کو منع نہیں کیا کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں نہ کیا کر، بلکہ بات اس طرح ہوئی کہ حضرت عمر اپنی بیوی کے ساتھ کوئی بات کر رہے تھے، اس بیوی نے بیچ میں مشورہ دیا کچھ، اب عربوں کا جو معاشرہ تھا اس میں بیوی کے مشورے کا مطلب کوئی نہیں تھا، بیوی کا کیا تعلق ہے کہ وہ مشورہ دے، اور اس کی یہ حیثیت کہاں تھی عرب میں کہ وہ اپنے خاوند کو مشورہ دے، اس لیے حضرت عمر کی بیوی نے جب ان کو کوئی مشورہ دیا تو حضرت عمر کو ناگوار بولا، انہوں نے کہا چپ کر، تو کہ لگیا میں کروں گا، اپنا کام کر، تو کہ یہ فلانا کام کرو تو فلانا کام کرو، تمہارے مشوروں کے بیچ میں کیا ضرورت پڑ گئی ہے اور کیا مدد ہے؟ بیوی نے کہا جی آپ بڑی تلخی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اگر آپ کے معاملات میں کوئی دخل دے تو آپ کی بیٹی جو حفصہ ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقاعدہ تکرار کرتی ہے، طلاق کلامی کرتی ہے بعض مواقع پر، اور بعض دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار بھی ہوتی ہے۔ حضرت عمر کو کام ہوتا ہے کہ میری بیٹی ایسا کام کرتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تلخی کرتی ہے، کیا خاوند بیوی کا تعلق جو ہوتا ہے اس میں وہ احترام تو نہیں ممکن ہے نا، وہ تو خاوند بیوی کا تعلق ہوتا ہے، بیوی کے ساتھ کسی وقت تلخی وغیرہ بھی ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر اسی وقت اپنی چادر کو سیٹتے ہوئے گئے اور جا کے بیٹی کو ڈانٹا حفصہ کہ میں نے سنا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکرار کرتی ہے بعض مواقع پر، اور بعض دفعہ میری باتیں حضور کو ناگوار بھی ہو جاتی ہیں۔ اس نے کہا کہ ہاں ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی، تو کہا کہ میری بیٹی میری بات سن، رسول اللہ جان والا کے رسول ہے، اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے ڈر، اور ایسی باتیں نہ کیا کرتے کہ رسول اللہ کا غضب تجھ پر بڑھک اٹھے اور تو تباہ و برباد ہو جائے اور ساتھ عمر بھی تباہ و برباد ہو جائے، اس قسم کی بات مت کیا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور جہاں تک عائشہ کا تعلق ہے نا، عائشہ کے ساتھ غیظ مت کیا کر، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے یار کی بیٹی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہے، تیری وہ حیثیت نہیں ہے، تو اپنی حیثیت کو ملحوظ رکھا کر، وہ اگر کچھ بات کر بھی رہے تو حضور برداشت کر لیں گے کیونکہ وہ ان کے محبوب یار کی بیٹی ہے، تیری وہ حیثیت نہیں ہے، اس لیے تو ایسے کبھی نہ کیا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب الہ کیا اور یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، تو حضرت عمر نے سمجھا کہ یہ وہی بات ہوئی جو میں کہتا تھا، پہلے ہی میں کہتا تھا۔ چنانچہ وہ گئے اور اجازت لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت رباح تو وہ دروازے پر متعین تھے، انہوں نے جانے سے منع کیا اور کہا کہ اجازت نہیں ہے، فرمایا کہ نہیں کہو کہ عمر آیا ہے اور میں واللہ اپنی بیٹی کے بارے سفارش کرنے کے لیے نہیں حاضر ہوا ہوں، میں ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کرسی کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ ان کو اجازت مل گئی، بہرحال وہ اوپر گئے، ادھر یہ بات چل رہی تھی
بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی، حالانکہ طلاق نہیں دی تھی، آپ نے ویسے تک تعلق یا قسم کھا دی تھی کہ میں بیویوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اگر ایسی قسم کھا لے آدمی تو شرعی طور پر 4 مہینے اس کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ للذین یؤلون النساء تربص 4 اشہر، جو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ ایلا کر لیتے ہیں ان کے ساتھ ان کو چاہیے کہ وہ 4 مہینے کا انتظار کریں۔ 4 مہینے کے بعد پھر ان کی مرضی کا طلاق دے دیں یا جو بھی کریں، 4 مہینے صبر کر لیں، 4 مہینے قریب نہ آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایلا فرما دیا۔ تو پھر اصل میں جس بات پر ایلا ہوا تھا وہ یہ طلاق کا مسئلہ نہیں تھا، طلاق دی نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ مسئلہ ایلا کا تھا۔ ایلا کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور عورتوں کے نفقہ طلب کرنے پر حضور ناراض ہوئے تھے کہ یہ مجھ سے ایسی چیز طلب کرتی ہیں جو میرے پاس نہیں ہے، تو اس سے آپ ناراض ہوئے تھے۔ بہرحال پھر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی اور کیا شان ازواج مطہرات کی بھی اس کے ساتھ ظاہر ہوئی، اور اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا کہ بھئی ان بیویوں کو بتا دو، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، ان کنن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا، ان سے پوچھو یہ حیات دنیا چاہتی ہے، دنیاوی زندگی چاہتی ہے، دنیاوی زندگی کی زینت چاہتی ہے، ساز و سامان چاہتی ہے، آرائش چاہتی ہیں، اگر یہ چاہتی ہیں تو ان کو کہو کہ بتعالیں آؤ کہ میرے پاس امتعکن، میں جو بھی تم مانگو گی، جو بتا چاہو گی میں تمہیں وہ بتا وہ سامان دے دوں گا، وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، لیکن پھر میرا تمہارا تعلق ختم ہو جائے گا، میں تمہیں مبارک آسان طریقے سے چھوڑ دوں گا، میری طرف سے تم فارغ ہو گئے۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعْتَدَ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، لیکن تم اگر دنیا کی بجائے اللہ اور رسول کا ارادہ کرتی ہو، اللہ رسول کے ساتھ محبت رکھتی ہو، اور دار آخرت کے ساتھ تمہاری توجہ ہے، آخرت کی نعمتوں کی طرف توجہ ہے، آخرت کی آسائشوں کی طرف توجہ ہے، تو پھر ان چیزوں سے، ان مطالبوں سے دستبردار ہو جاؤ، یہ نہیں چاہ سکتی ہیں نبی کے ساتھ رہتے ہوئے، ان سے دستبردار ہو جاؤ، اور ان کنتم تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ رسول کو چاہتی ہو، دار آخرت کو چاہتی ہو، تو فإن اللہ أعد للمحسنات منکن أجرا عظیما، تم میں سے جو اچھی ہوگی ان کے لیے اللہ پاک نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے کہا، جمع کیا ازواج مطہرات اور کہا کہ یہ صورتحال ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہے میرے ساتھ رہنا ہے اگر تو پھر میرے مزاج کے ساتھ اپنے آپ کو ڈالنا پڑے گا، میں تو فقیر ہوں، میں تو کبھی کھانے کے لیے میرے پاس ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے، اور مجھے اسی فقر پر فخر ہے، میرا یہی مزاج ہے، اس لیے میرے مزاج کے ساتھ آپ عام ہو سکتی ہو، میرے ساتھ چل سکتی ہو، تو پھر میرے مزاج میں ڈرنا پڑے گا، اور اگر نہیں ڈر سکتی ہو تو پھر ٹھیک ہے میں تمہیں فارغ کر دیتا ہوں۔ تو اس طرح کرو کہ اپنے گھر والوں سے پوچھ دو۔ بی بی عائشہ صدیقہ سے کہا، پھر وہی جو کہ نمائندگی کر رہی تھی گھر کی، ان سے کہا کہ تو بھی اپنے والدین سے پوچھ دے۔ اب وہ عورتیں جو تھیں ان کے گھر میں یہ نہیں تھا کہ معاملہ اس حد تک چلا جائے گا، ان کے گھر میں یہ تھا کہ رسول اللہ کے پاس رہتے ہوئے ہمیں نفقہ ملنا چاہیے اور ہمیں سہولتیں زندگی کی ملنی چاہیے، یہ تو ظاہر نہیں ہے کہ رسول اللہ سے جدائی کر کے یہ چیزیں حاصل کرے۔ پھر انہوں نے کیا کرنا تھا، اس لیے وہ ساری ازواج مطہرات پہلے ہی پریشان تھی۔ جب حضرت عائشہ سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے ماں باپ سے پوچھ لو، تو انہوں نے کہا افیک استغفر ابویہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا میں اپنے ماں باپ سے اس مسئلے میں مشورہ دوں کہ میں آپ کو اختیار کروں کہ دنیا کو اختیار کروں؟ نہیں یا رسول اللہ، میں اللہ رسول کو پسند کرتی ہوں اور میں آخرت کو پسند کرتی ہوں۔